الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين.
خطبہ مسنونہ کے بعد تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہم سب کو اس روئی زمیں کے اندر مبعوث فرمایا اور مبعوث فرمانے کے بعد ہمیں یوں ہی لاچار مجبور نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے خاطر اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ان گنت انبیاء کرام کو بھیجا۔ درود و سلام ہو ان انبیاء کرام پر، خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اسم گرامی پر۔ میرے معزز مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پردہ نشی خواتین اسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی ہمیں اس بات کی خبر دے دی تھی کہ آنے والے دور میں ہر سال پچھلے سال سے زیادہ شر والا ہوگا، پچھلے سال سے زیادہ بدتر والا ہوگا، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو گے۔ حالات برے ہیں، یہ سبھی جانتے ہیں، صرف ملک کے حالات نہیں بلکہ عالمی سطح پر بھی حالات بگڑے ہوئے ہیں۔ حالات کا بگاڑ دینی اعتبار سے بھی ہے، بے حیائی، ارتداد، دین کو چھوڑنا، عشق کی وجہ سے، مسائل کی وجہ سے، سیاست دانوں کی چالوں کی وجہ سے، اسلام کے خلاف غلط باتیں پھیلائے جانے کی وجہ سے ایک طبقہ ایسا ہے جو دین سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے بھی یہ ہوتا تھا، لیکن ابھی آج کے دور میں یہ میڈیا کا دور ہے، اس وجہ سے ابھی جلدی سامنے آ جاتا ہے۔ حالات کا بگاڑ دینی اعتبار سے بھی ہے، بدعات، شرکیات اپنے عروج پر ہے، ہر گروہ اپنے ماننے والے کو گمراہی پہ جمنے کی مزید تلقین کر رہا ہے جس کو وہ ہدایت سمجھے ہوتے ہیں۔ سیاسی بگاڑ ہے، ملک کے حالات آپ دیکھیں، کہیں لنچنگ ہے تو کہیں مسلمانوں کے خلاف قوانین ہے، مساجد خطرے میں ہے تو مدارس خطرے میں ہے، ایسے قوانین لائے جاتے ہیں کہ جن کے نتیجے میں مسلمانوں کی جان و مال خطرے میں آتی ہے۔ نفرت کی سیاست کرنے والے پہلے بھی تھے لیکن آج بڑھ گئے ہیں۔ اسی طریقے سے اخلاقی بگاڑ کو آپ دیکھیں، موبائل فون کے راستے کے ذریعے سے مسلمان بچیوں میں بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے۔ نوجوان لڑکے لڑکیاں نکاح سے پہلے محبت اور عشق کے بندھن میں بندھنے کو برا نہیں سمجھتے ہیں، اور پھر بات اتنی آگے بڑھ جاتی ہے کہ ماں باپ کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ جھوٹ، خیانت، دغا بازی، اور اسی طریقے سے لباس کے معاملے میں آپ دیکھ لیجئے، شراب، جوا، تمباکو، سگریٹ، یہ ساری چیزیں پہلے بھی لوگ کرتے تھے لیکن چھپ کر کرتے تھے۔ آج لوگوں کے اندر احساس حیا کم ہوتا جا رہا ہے۔ آج یہ ساری برائیاں انسان کھلے عام کرتے ہیں۔ اس دور میں بھی اچھے آدمی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایک اچھا آدمی، ایک بزرگ نوجوانوں کو نصیحت کرنے کے بارے میں 10 بار سوچتا ہے کہ میں نصیحت کروں یا نہ کروں۔ اگر میں نصیحت کروں گا ہو سکتا ہے یہ بدتمیزی پہ اتر آئے، اگر میں نصیحت کروں گا ہو سکتا ہے یہ ہاتھا پائی پہ اتر آئے۔ نصیحت کرنے سے ڈر رہا ہے۔ اخلاقی حالات اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ نصیحت کرنا مصیبت کو دعوت دینا ہے، دشمنی مول لینا ہے۔ معاشی نظام کو آپ دیکھیں، ملک کے حالات، خاص طور سے ایک بڑا طبقہ ہے جو معاشی نظام سے پریشان ہے۔ مہنگائی کا بڑھ جانا، ذمہ داریوں کا بڑھ جانا، میڈیکل خرچوں کا بڑھ جانا، اسی طریقے سے کئی قوانین ہیں۔
گھر کا کوئی اگر کام کرانا ہو، رشوت دیتے دیتے ادھر رشوت ادھر رشوت، آدمی کنگال ہو جاتا ہے، قرض دینے والا پریشان ہو جاتا ہے کہ واپسی کی کوئی امید نہیں رہ جاتی۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے اسکول میں، کالج میں مسلم بچے بچیاں اس قدر بے حیائی، مسلم بچوں اور بچیوں کے اندر بے حیائی بڑھ گئی ہے کہ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چلتے ہیں پھرتے ہیں، اور نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ زنا تک کر لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من عام الا والذی بعدہ شر من حتی تلقوا ربکم، کہ آنے والے دور میں ہر سال گزرے ہوئے سال سے زیادہ شر والا ہوگا، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو گے۔ حالات کا بگاڑ ہے، لیکن ان بگاڑ میں حل کیا ہے؟ برے سے برے حالات آئے تب بھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے، یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین کے کنٹرول کے باہر نہیں آتی۔ بعض اوقات حالات میں متاثر ہو کر آدمی اتنا حالات میں زور دے دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے کٹ کر اوروں کی طرف حل تلاش کرنے لگتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر آپ چاہیں 50,000 حل لے آئیں، سب بیکار ہے۔ تو حل کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ حل کی شروعات اللہ رب العالمین کی طرف توجہ کرنے سے ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اس دور میں بھی حالات بگڑے، جنگوں کی وجہ سے، فقر و فاقہ کی وجہ سے۔ فقر و فاقہ کا آپ حال دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چاند پہ چاند، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت بارہا آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں کئی دنوں تک چولہا نہیں جلتا تھا، تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ 2 کالی چیز کھا کر گزر بسر کرتے تھے، ایک کھجور اور پانی۔ آج شاید ہی ہم میں سے کوئی ایسا گھر ہو کہ جس گھر میں کھجور اور پانی کے علاوہ کوئی چیز ہو۔ تو حالات اس دور میں بھی بگڑے، صرف اس دور میں نہیں بلکہ اس دور میں بھی بگڑے۔ تو ان لوگوں نے حالات کا حل کیسے نکالے؟ وہ لوگ کیا کیے؟ اللہ رب العالمین نے انہیں کیا بتلایا؟ اللہ رب العالمین اپنے کلام مجید کے اندر فرماتا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ہمت مت ہارنا۔ بعض اوقات آدمی حالات میں اتنا آدمی متاثر ہو جاتا ہے کہ بیٹھ جاتا ہے کہ اب ہماری بس کی بات نہیں، اب کیا ہوگا، اب ہماری ساری چیزیں چھین لی جائے گی، آدمی دکھی ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ ہمت مت ہارنا، غمگین مت ہونا، دکھی مت ہونا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کہ تم ہی سر بلند رہو گے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے شرط کیا لگائی؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو تم ہی سر بلند رہو گے۔ تو اللہ رب العالمین کی مدد کس بنیاد پر آتی ہے؟ اللہ رب العالمین کی مدد آتی ہے ایمان کی بنیاد پر۔ تو اگر جب اللہ رب العالمین کی مدد آتی ہے ایمان کی بنیاد پر، تو چاہے ساری دنیا آپ کے مخالف ہو جائے، ایک ہی آدمی ہو، اللہ رب العالمین ساری سازشوں کو فیل کر دیتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، کہ اللہ رب العالمین نے فطرت کے قانون کو تبدیل کر دیا۔ ایک آدمی کے لیے نہ اس کے پاس فوج ہے، نہ ہتھیار ہے، کوئی بھی چیز نہیں، اس کے پاس کیا ہے؟ ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین، کہ ابراہیم علیہ السلام امام تھے، لوگوں دین کے مقابلے میں ایسے تھے کہ انہیں سامنے رکھ کر ہم ان کے پیچھے چلیں۔ امتن قانتا للہ حنیف، لگاتار مسلسل اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرنے والے، حنیف ولم یکن من المشرکین، کہ ساری چیزوں سے کٹ کر، دنیا سے کٹ کر اللہ رب العالمین کی طرف ہو جانے والے، اس کو حنیف کہتے ہیں۔
ولم یک من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے ہرگز نہیں تھے۔ تو اللہ رب العالمین کی مدد کس بنیاد پر آتی ہے؟ اللہ رب العالمین کی مدد آتی ہے ایمان کی بنیاد پر، اللہ رب العالمین کی مدد آتی ہے بندگی کی بنیاد پر۔ آج ہم اللہ رب العالمین کی بندگی کرتے ہیں کیا؟ دن سے لے کر صبح سے لے کر شام تک ہم ایسے کام کرتے ہیں کہ ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے کہ نہیں کرنے کے کام ہم کر رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ بھلائی کرے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہماری بھلائی کدھر جا رہی ہے؟ ہم دن سے لے کر رات تک کیا کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ بھلا کرے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ بھلائی کا بدلہ بھلائی کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو بھلائی پہلے تمہاری طرف سے پہنچنا چاہیے، بھلائی پہلے ہماری طرف سے پہنچنا چاہیے، اور ہم یہ امید لگائے ہوئے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ بھلائی نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، اللہ کا فرمان ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، کہ تم اپنا وعدہ پورا کرو، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ ہم کہاں اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں؟ کیا ہم نے جو اقرار کیا کیا ہم وہ نبھاتے ہیں؟ کیا ہم نے کلمہ پڑھا کہ لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ؟ کہاں ہے اس کا اقرار؟ کتنا ہم اس اقرار کو نبھاتے ہیں؟ کہاں ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے استعانت کرتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، آپ کی اتباع اور تابعداری میں ہمارے لیے کامیابی ہے؟ کہاں ہم یہ چیز کرتے ہیں؟ تو کلمے کی جو بنیادی چیز، دو بنیادی چیز ہے، کلمے کی جو 2 جز ہیں، اس کو ہم کہاں ادا کر رہے ہیں؟ اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ بھلائی کرے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق پر رکھے۔ یہ نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں، بلکہ بھلائی پہلے ہماری طرف سے جانی چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز، سب سے اہم بات یہ ہے کہ برے سے برے حالات آئے تو بندے کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ برے حالات میں بندہ کس کی طرف لوٹے؟ برے حالات میں بندہ اللہ رب العالمین کی طرف لوٹے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے ہر امت میں رسول بھیجا، اور ہم نے ان امتوں کا مواخذہ کیا بالبأساء والضراء، فقر و فاقہ کے ذریعے، مصیبت ڈال کر، پریشانیوں کے ذریعے۔ کیوں؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ ہمارے سامنے گڑ گڑائے، ہماری طرف رجوع کرے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، کہ انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ جب ان پر مصیبت آئے، پریشانی آئے، تو وہ ہمارے سامنے کیوں نہیں گڑ گڑائے؟ تو میرے بھائیوں، ان آیت کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حالات، اللہ رب العالمین بندوں پر برے حالات لاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ بندے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے، بندے اللہ رب العالمین کی طرف لوٹے، اپنے آپ کا جائزہ لے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا میں قرآن و سنت کے مطابق جو میرا عمل ہے، کیا یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا میرے امام کے مطابق ہے؟ کیا اللہ رب العالمین کے رسول، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ہمیں کرنے کے لیے کہا ہے، کیا ہم اس طریقے سے کر رہے ہیں، یا ہمارے امام صاحب جس طریقے سے کہہ رہا ہے ہم اس طریقے سے کر رہے ہیں؟ تو ہمیں برے سے برے حالات میں اللہ رب العالمین کی طرف لوٹنا چاہیے، اور ہمیں یہ امید رکھنا چاہیے اور اللہ رب العالمین پر توکل کرنا چاہیے کہ کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین کے کنٹرول کے باہر نہیں آتی۔ اگر اللہ رب العالمین ہماری مدد پہ آئے تو کوئی چیز ہم پر غالب نہیں آ سکتی۔ اللہ کا فرمان ہے إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر اللہ رب العالمین تمہاری مدد پر آ جائے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ رب العالمین ہی تمہیں چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہیں اللہ رب العالمین کے علاوہ تمہاری مدد کرے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تو اللہ رب العالمین پر ہی توکل کرو، بھروسہ کرو،
ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے اندر ایمان ہے، اگر تم ایمان والے ہو کہ برے سے برے حالات آئے تب بھی اللہ رب العالمین پر توکل کرنا ہے، ہمارا ایمان اور مضبوط ہونا چاہیے، اس لیے کہ جس کا رب موسیٰ علیہ السلام کا رب جو اللہ رب العالمین تھا وہی رب العالمین ہمارا بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ موسیٰ کا رب کوئی اور تھا اور ہمارا رب کوئی اور ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب کوئی اور تھے اور ہمارا کو رب کوئی اور ہے، ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں، ہمارا رب بھی وہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ہے اور اس کے لشکر، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ اور فرعون کے لشکر اپنے ساتھیوں کو لے کر آ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے پر ہیں، سمندر کے کنارے پر ہیں، کوئی راستہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ کہہ رہے ہیں اے موسیٰ علیہ السلام اب ہم تو مارے جائیں گے، اب ہمارا کیا حشر ہوگا، وہیں پر ہم کسی طریقے سے گزر بسر تو کرتے تھے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ کلا ان معی ربی سیہدین، کہ ہرگز نہیں، میرا رب مجھے راستہ دکھائے گا، وہ مجھے راستہ دکھائے گا، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔ تو اسی طریقے سے ایک مسلمان کو، ایک ایمان والے کو اللہ رب العالمین پر توکل ہونا چاہیے کہ کتنے بھی برے حالات آئے ہم پہلے اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں، برے حالات میں ہم اللہ رب العالمین کی طرف لوٹیں، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں وہ ویسا ہے، وہ یہ کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں، میں کیا کر رہا ہوں اس کا ہم کبھی جائزہ نہیں لیتے کہ کہیں ہمارے اندر تو وہ کمیاں نہیں، کہ کہیں ہمارے اندر تو وہ خامیاں نہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا دشمن، ہمارا مخالفین ہم پر غالب ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، ہماری حالات ہمیں خود بدلنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اپنے حالات کو نہیں بدلیں گے اللہ رب العالمین ہمارے حالات کو نہیں بدلے گا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ رب العالمین اس قوم کی حالات کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے حالات کو نہ بدلے۔ تو ضروری ہے کہ ہم اپنے حالات کو بدلیں، ہم یہ جائزہ لیں کہ کیا میں جو کام کر رہا ہوں، کیا میں جو عمل کر رہا ہوں، کیا یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، اس کا ہمیں جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ لیکن ہم کبھی نہیں دیکھتے، اپنے بارے میں نہیں سوچتے ہیں، بلکہ ہم دوسروں کے بارے میں برائیاں کرتے پھرتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہمیں اپنے حال کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی حدیث ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمس بخمس، کہ 5 چیزیں اگر آئے گی تمہاری طرف سے تو 5 چیزیں آئے گی اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ 5 چیزوں کے بدلے 5 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ما نقض قوم العہد الا سلط علیہم عدوہم، کہ جب کوئی قوم کے لوگ وعدوں پر پابند نہیں رہتی، وعدہ خلافی کرتی ہے، اپنی زبان پر پابند نہیں رہتی، آج کچھ کہے کل کچھ کر دیے، اپنی زبان کی پاسداری نہیں کرتی، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس قوم پر سزا یہ آتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس قوم پر دوسری قوم کو مسلط کر دیتا ہے۔ وما حکموا بغیر علم وما نزل اللہ الا فشا فیہم الفقر، اور جب کوئی قوم کے لوگ علم وحی کے مطابق فیصلہ نہیں کرتی تو اللہ رب العالمین اس قوم کو فقیر بنا دیتا ہے۔ نکاح، طلاق، جائیداد، تجارت اور ایسی جتنی بھی ساری چیزیں ہیں، اگر ہم قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں فقیر بنا دے گا۔ اور نمبر 3 فرمایا ولا ظہرت فیہم الفاحشۃ الا فشا فیہم الفقر، کہ جب کسی قوم کے اندر بے حیائی، زنا عام ہو جاتی ہے، زناکاری عام ہو جاتی ہے تو اس قوم کے اندر موتیں بڑھنے لگتی ہے۔ اور فرمایا ولا منعوا الا النبات واخذوا بالسنین، کہ جب کسی قوم کے اندر ناپ تول میں کمی کرتی ہے، ڈنڈی مارتی ہے، حقدار کو اس کا حق ادا نہیں دیتی ہے، صحیح طریقے سے تول کر نہیں دیتی ہے، تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کی طرف سے سزا یہ آتی ہے کہ
کہ زمین پیداوار کم کر دیتی ہے، زمین اناج کم کر دیتی ہے۔ تو یہ ہماری ہی کرتوتوں کے نتیجہ ہے میرے بھائیوں۔ اور فرمایا وَلَا مَنَعُوا الزَّكَاةَ إِلَّا حُبِسَ عَنْهُمُ الْقَطَرُ، اور جب قوم کے لوگ، مالدار لوگ زکوٰۃ روک لیتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، مال صرف جمع کر کے رکھتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کی طرف سے سزا یہ آتی ہے کہ آسمان پانی برسانا چھوڑ دیتی ہے، آسمان بارش برسانا چھوڑ دیتی ہے۔ جس وقت بارش کی ضرورت ہو اس وقت بارش نہیں ہوتی ہے، اور جب ضرورت نہ ہو تب خوب بارش ہوتی ہے۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ قحط یہ نہیں کہ بارش نہ ہو، بلکہ قحط یہ ہے کہ اتنی زیادہ بارش ہو کہ ساری فصلیں تباہ و برباد کر دے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا میں جو کام کر رہا ہوں کیا یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ ہمیں اس کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین پر ہی توکل کرنا چاہیے کہ برے سے برے حالات آئے اللہ رب العالمین اس کا حل کرنے والا ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم گھبرا جاتے ہیں اور ہم اپنا جائزہ نہیں لیتے ہیں، بلکہ جب برے حالات آئے ہمیں کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے، برے حالات میں کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ جب بھی برے حالات آئے ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ یہ ایک ایمان والوں کا شیوا ہے کہ ایک مومن اللہ رب العالمین پر ہی بھروسہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی ہی بندگی کرتا ہے، ایسا نہیں کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتا ہے۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ یا اللہ تو ہم تمام مسلمان بھائیوں کو جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، صحیح طریقے سے قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے والا بنا۔ یا اللہ تو ہم تمام مسلمان بھائیوں کو جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان کے ساتھ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔